أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب، بے شک ہم نے نازل کی الیکا تیری طرف الکتاب کتاب بالحق کے حق کے ساتھ، لتحکم تاکہ تو فیصلہ کرے بین الناس لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ ساتھ اس بصیرت کے، ساتھ اس سوجھ بوجھ کے جو اللہ نے تجھ کو دی، ولا تکن اور تو نہ ہو جا للخائنین خیانت کرنے والوں کے واسطے خصیمن جھگڑا کرنے والا۔ اس آیات کا اور جو اگلی آیات ہے ان کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی کی زنا چوری ہو گئی اور چوری کرنے والا آدمی بھی مسلمان تھا، منافق تھا یا ضعیف اور کمزور ایمان کا مسلمان تھا۔ چوری جس کی ہوئی وہ بھی صحابی تھے۔ جب انہوں نے اس بات کا اعلان کیا، بات عام ہو گئی کہ زنا چوری ہو گئی فلاں آدمی کی، ان کا نام حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اس آدمی نے چالاکی اور ہوشیاری یہ کی، جس آدمی کے پاس زنا تھی یا جس نے چرائی تھی، کہ اس نے وہ زنا ایک یہودی کے پاس بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ بطور امانت رکھا دی، اور بعض نے بغیر امانت کے کہ اس کے ہاں اس نے وہ زنا رکھا دی۔ اور جب بات زیادہ عام ہو گئی تو اس نے یہ کہا کہ یہ زنا جس سے برآمد ہوئی ہے وہی چور ہے، یہودی چور ہے، میں چور نہیں ہوں۔ لیکن جو حضرت رفاع تھے انہیں کسی وجہ سے اس بات کا اطمینان تھا کہ چوری کرنے والا آدمی یہودی نہیں ہے، بلکہ اس آدمی کا نام بنو عبیرک خاندان کا نام تھا، اور اس آدمی کا نام بشیر بتایا جاتا ہے کہ بشیر بنو عبیرک کا آدمی تھا، اور اصل میں چوری کرنے والا وہی تھا۔ چوری کرنے کے بعد اس سے زنا جو تھی وہ کسی یہودی کے پاس بھجوا دی یا بطور امانت رکھ دی، یا جیسے بھی تھا کہ وہ زنا جو تھی اس نے یہودی کے پاس بھجوا دی، اور وہ زنا برآمد یہودی سے ہوئی۔ لہذا جو بنو عبیرک کے وہ آدمی بنو عبیرک کا، اس نے بھی یہی شور ڈالا کہ چور میں نہیں ہوں بلکہ یہودی ہے، اور جو اس کے خاندان والے اور کنبے اور قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے بھی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھرپور یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہمارا آدمی چور نہیں ہے، بلکہ جس سے مال برآمد ہوا ہے چور وہی ہے، یہودی چور ہے۔ یہ مقدمہ اس طرح کا بن گیا کہ جو بظاہر حالات تھے وہ یہودی کے خلاف تھے اور مسلمان کے حق میں تھے، اس لیے کہ مال برآمد ہوا یہودی سے، لیکن چونکہ حقیقت جو تھی وہ بالکل مختلف تھی۔ لیکن جو بظاہر حالات تھے ان کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رجحان بنایا وہ یہی تھا کہ چور مسلمان نہیں ہے بلکہ چور یہودی ہے، اس لیے کہ مال یہودی سے برآمد ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ چور کے ہاتھ کاٹے جانے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذہن میں ایک طرح سے فیصلہ فرما لیا کہ چونکہ یہودی چور ہے لہذا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ ابھی اس کا اعلان نہیں ہوا نہ فیصلہ کیا، لیکن ایک سوچ تھی کہ چور کون ہے، چونکہ جھگڑا ہو گیا دونوں کے معاملے میں اور تنازع ہو گیا، اور بظاہر حالات جو تھے وہ مسلمان کے حق میں تھے، یہودی کے مخالف تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن یا رجحان بھی یہ بنا کہ چور جو ہے وہ یہودی ہے، مسلمان نہیں۔ سوچے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں دیا تھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما کے اور اس سے جو اگلی آیتیں ہیں نازل فرما کے اس معاملے کا فیصلہ خود فرما دیا، اور یہ بات واضح کر دی کہ چور جو ہے وہ مسلمان ہے، یہودی چور نہیں ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے خود آیات نازل اس لیے آیتیں نازل فرمائی کہ اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں کبھی نہ کبھی ان کی حقیقت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، اور جو مخالفین ہیں اسلام کے یا جو دشمن ہیں اہل کتاب اور منافقین وغیرہ، انہیں اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کا بڑا سخت موقع ہاتھ آ جائے گا کہ مسلمان جو ہیں وہ بھی متصب ہیں، دوسروں سے تو رواداری کا مطالبہ کرتے ہیں، عدل اور انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن جب اپنا معاملہ آ جاتا ہے تو انہیں ناحق طور پہ ایک مسلمان کی حمایت کی اور جو غیر مسلم تھا اس کے ہاتھ کاٹ دیے، کیونکہ معاملہ اہم تھا، یہ حدود کا معاملہ تھا۔ اس لیے جو بظاہر حالات تھے یا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان بھی بنا فیصلہ دینے کا، اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے پھر آیتیں نازل فرما کے یہ فیصلہ خود فرما دیا۔ اب اس سے واقعے سے باتیں بہت سی معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے بالحق، حق کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم وحی کرتے ہیں تمہاری طرف وہ بالکل حق ہی حق ہے، سچ جو ہے، حق جو ہے وہ صرف اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہے۔ مکمل ہدایت، مکمل حق وہ صرف اللہ کی کتاب میں ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث ہیں ان میں ہے۔ باقی جتنی بھی کتابیں ہیں انسان لکھتے ہیں، اچھے سے اچھے علماء ہوں، فضلاء ہوں، آئمہ ہوں، جو بھی ہوں، ان میں اس بات کا امکان بہرحال موجود رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی خطا ہو چکی ہو، ان میں امکان رہتا ہے، لیکن صرف سچ اور حق وہ اللہ نے فرمایا کہ وہ صرف اسی کتاب میں، جس میں پورا اطمینان سے انسان کہہ سکتا ہے کہ جو بھی لکھا گیا ہے، جو بھی نازل ہوا ہے، وہ مکمل طور پہ 100% حق اور سچ ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی بما اراک اللہ، ایک تو کتاب کا نزول ہو گیا، اور دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی بما اراک اللہ کہ جو اللہ نے تجھ کو بصیرت اور سوجھ بوجھ دی ہے اس کے مطابق فیصلے فرما۔ یہ جو سوجھ بوجھ اللہ نے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو حکمت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ امت میں سے کسی اور کے لیے نہیں۔ قرآن نازل کرنے کے علاوہ جو حکمت عطا کرنی ہے، جو اراک اللہ کا لفظ ہے، سوجھ بوجھ عطا کرنا، بصیرت عطا کرنا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں جو بات ارشاد فرمائی وہ بالکل وہی ہے جو اللہ چاہتے تھے، اور اگر کہیں بات کوئی ایسی ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف تھی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی اصلاح فرما دی، اس کو چھوڑا نہیں اللہ نے۔ جبکہ باقی جتنے بھی امت کے افراد ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اپنی زندگی میں جو کچھ انہوں نے لکھا، جو کچھ انہوں نے بتایا، جو کچھ انہوں نے کہا، وہ سارے کا سارا اللہ کی دی ہوئی بصیرت کے مطابق تھا۔ اللہ کی دی ہوئی بصیرت، اللہ کی دی ہوئی سوجھ بوجھ وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں نازل فرما دیا وہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسول نے اللہ کی دی ہوئی بصیرت کے مطابق، اللہ کی دی ہوئی حکمت کے مطابق جو فیصلے فرمائے، جو احکام دیے، جو ارشادات فرمائے، وہ سارے کے سارے بالکل برحق اور سچ ہیں۔ اور اگلی بات اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے اس واقعے سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رجحان بنایا وہ تھا یہودی کے چور ہونے کا، حالانکہ چور مسلمان تھا، جس کی اللہ تعالیٰ نے 4-5 آیتیں جس بارے میں نازل فرمائی۔ اس سے یہ بات بڑی اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر علم غیب ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو اس معاملے میں یہ رجحان بناتے کہ یہودی جو ہے وہ چور ہے اور مسلمان بری ذمہ ہے، اور نہ ہی اللہ کے رسول یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات تم میرے پاس مقدمات لے کے آتے ہو اور فریقین مقدمہ میں سے ایک آدمی زیادہ زبان آور ہوتا ہے، زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، زیادہ خطاب آور ہوتا ہے،
اور وہ اپنی طرف زبانی کے زور پہ کوئی ایسا فیصلہ کروا لیتا ہے جو اس کے حق میں ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس کے خلاف ہونا چاہیے. فرمایا اگر کوئی اس طرح آ کے زیادہ طرف زبانی کے ساتھ اور زیادہ زور آوری کے ساتھ مجھ سے کوئی فیصلہ کروا لیتا ہے تو یاد رکھو کہ وہ آگ کا انگارہ لیتا ہے مجھ سے. اگر اللہ کے رسول علم غیب جانتے ہوتے نہ تو اللہ کے رسول زبانی میں بات ارشاد فرماتے اور نہ ہی اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کو آیات نازل کرنے کی ضرورت پڑتی. اسی لیے میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو اس طرح کے ہمارے مسائل اختلافی ہیں جن میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، جن میں الجھاؤ پیدا ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کا تعلق شرک سے ہوتا ہے، بعض اوقات بدعت سے ہوتا ہے، الگ الگ مسئلے کو سمجھنا وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے مکمل دین سمجھ میں نہیں آتا. مکمل دین کو سمجھنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سارا قرآن پڑھا جائے. جس طرح انسان کا جو فہم اور جو شعور پورے قرآن کو سمجھ کے آتا ہے وہ الگ الگ باتیں یا الگ الگ اعتراضات یا الگ الگ غلط فہمیاں دور کرنے سے نہیں آتا. کتابوں میں 10 اعتراض ہیں ان کے جواب دے دیے گئے، 5 اعتراض ہیں ان کے جواب دے دیے کسی نے، یا کسی نے کیسٹ بنا دی، 1 بات کی، 2 بات کی، 10 باتوں کی. لیکن سارا دین جو ہے اس پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں یا غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، ان کی اس وقت تک انسان کو پوری سمجھ نہیں آتی جب تک انسان پورا قرآن نہ پڑھے. پورا قرآن پڑھنے سے قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ جتنی بھی غلط فہمیاں، شکوک و شبہات، کفار اور مشرکین کے اعتراضات ہیں ان کو ساتھ ساتھ جواب دیتے جاتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بات جو یہاں واضح کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرما دی کہ چور یہودی نہیں بلکہ چور مسلمان ہے. ایک تو اس کا اچھا تأثر ہوا کہ اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کا جو موقع تھا وہ ختم کر دیا گیا. دوسری بات یہ ہوئی کہ جب یہ فیصلہ ہوا تو چور جو تھا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، بجائے اس کے کہ وہ توبہ کا راستہ اختیار کرتا اور اس سزا کو قبول کرتا جو شریعت نے اس کے لیے مقرر کی ہے، سزا کے خوف سے بھاگ کے وہ مکہ آ گیا اور مکہ آ کے مشرکین کے ساتھ مل گیا. اب دیکھیے 2 راستے ہیں گناہ ہونے کے بعد. جب انسان سے گناہ ہو جائے اس کے 2 راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے حضور توبہ استغفار کرے اور جو کچھ بھی سزا یا کفارہ شریعت نے اس کے لیے مقرر کیا ہے اسے کھلے دل کے ساتھ قبول کر کے اللہ کے ہاں بری ذمہ ہو جائے، اللہ کے ہاں پاک صاف ہو جائے. ایک راستہ تو یہ ہے. دوسرا راستہ وہی شیطان والا ہے کہ انسان اکڑ جائے، انسان توبہ کا راستہ اختیار نہ کرے اور جو شریعت نے اس کے لیے کفارہ لکھا ہے یا جو سزا دی ہے اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور اپنے گناہ پہ ڈٹا رہے. وہ راستہ اس نے بھی اختیار کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں جا کے مکہ میں جس عورت کے پاس اس نے قیام کیا کچھ دیر وہ اس عورت کے پاس رہا، لیکن اس کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ آدمی جو میرے پاس آ کے ٹھہرا ہے یہ تو مجرم ہے، یہ چور ہے، اور چوری کا کام اس نے وہاں بھی جا کے جاری رکھا مکہ میں. اس نے اس عورت نے اس کو گھر سے نکال دیا اور پھر چوری کرتے ہوئے ہی کسی گھر میں چوری کرنے کے لیے داخل ہوا اور اللہ کا امر ہوا کہ وہ اس مکان کی دیوار گر گئی، اس کے نیچے آ کے وہ مر گیا. خواہ وہ منافق تھا تو اس نے اپنا کفر جو تھا وہ واضح کر دیا، وہ پکا کافر ہو گیا، اور اگر کسی ضعیف عقیدے کا مسلمان تھا تو مرتد ہو گیا اور اس کا انجام یہ ہوا کہ اسی حالت میں کفر یا ارتداد کی حالت میں اس کو موت آ گئی. یہ 2 راستے ہیں گناہ ہونے کے بعد. گناہ جو ہے اسے توبہ نہ، اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے گناہ سے انسان توبہ نہ کرے تو ایک گناہ انسان کو دوسرے گناہ میں ملوث کر دیتا ہے، جیسا کہ اس کے ساتھ ہوا. بجائے اس کی کہ توبہ استغفار کرتا اور جو شریعت نے سزا دی تھی اس کو قبول کر لیتا اور اپنی آخرت جو ہے وہ بچا لیتا، اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا، توبہ نہیں کی. توبہ نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک گناہ کی عوض
اس کے نتیجے میں اور بھی زیادہ گناہوں میں ملوث ہوتا گیا، اور گناہوں میں ملوث ہوتے ہوتے بالآخر اس کی جو موت تھی وہ کفر یا ارتداد پہ آئی۔ اور یہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا نقطہ پایا جاتا ہے۔ اگر انسان توبہ کا راستہ اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ وہ نقطہ دھو دیتے ہیں، وہ سیاہی ختم ہو جاتی ہے اس کے دل سے، پھر انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے توبہ سے۔ لیکن اگر انسان توبہ کا راستہ اختیار نہ کرے اور وہی راستہ اختیار کرے جو شیطان نے اختیار کیا تھا، بجائے اس کے آدم علیہ السلام نے توبہ کا راستہ اختیار کر لیا، ربنا ظلمنا، یا اللہ گناہ ہو گیا، یا اللہ میں اب توبہ استغفار کرتا ہوں، ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں اور اگر تو نے معاف نہ کیا تو یا اللہ میں خسارہ پانے والوں سے ہو جاؤں گا۔ توبہ کا راستہ ہے وہ، اور جو توبہ کا راستہ اختیار نہیں کرتا وہ وہی پھر راستہ ہے جو شیطان کا ہے، اور پھر شیطان کو جب اسے مہلت لے لی کہ یا اللہ مجھے قیامت تک یہ مہلت دے دے، تو ہر آنے والا دن جو ہے وہ شیطان کے گناہوں میں اضافہ ہی کرنے والا ہے، اس کے لیے بیمار ہی بننے والا ہے۔ اسی طرح جب انسان گناہ سے توبہ نہیں کرتا تو پھر ایک گناہ نہیں بلکہ کتنے ہی گناہوں میں ملوث ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک گناہ جو ہے وہ دوسرے گناہ کا قاصد ہوتا ہے، اور ایک نیکی جو ہے وہ دوسری نیکی کی قاصد ہوتی ہے۔ اسی طرح نیکی کا بھی معاملہ ہے، جب آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک اور نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں، لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ سے توبہ نہیں کرتا، تو اس گناہ کے نتیجے میں انسان اور بھی گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر اگلا حکم اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا مت کیجیے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان اس بات کی طرف ہو گیا تھا، اور مسلمانوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم بڑی ذمہ ہیں، ہم ایسے کام کیسے کر سکتے ہیں، یہودی ہم پہ زبردستی کر رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ خائن ہیں اور ان کی طرفداری نہ کریں آپ۔ یہودی جو ہے وہ امانت دار ہے اور وہ اس معاملے میں بڑی ذمہ ہے، اس مقدمے میں۔ مسلمان جو ہے وہ گنہگار ہے، لہذا آپ ان کی طرف سے جھگڑا نہ کریں۔ اس سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وکلاء جو ہے انہیں چاہیے کہ جب انہیں پتہ چل جائے کہ اس مقدمے میں فلاں آدمی جھوٹا ہے تو اس کا مقدمہ نہ لے۔ اللہ نے خاص واضح طور پہ منع فرما دیا کہ جھوٹے اور باطل جو جس کا موقف ہے، جس کا غلط موقف ہے، جو گنہگار ہے، جو قاتل ہے یا چور ہے، ڈاکو ہے، مجرم ہے، اس کا مقدمہ نہ لڑو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کس کو فرمایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کے لیے یہ حکم دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے رسول تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے سے یہ بات کم درجے کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان بھی ایک خائن آدمی کی طرف ہو۔ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری جو ہے، خواہ ابھی اس کا فیصلہ نہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان بننا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچ بننی کہ یہ مسلمان ہی سچے ہیں اور یہودی جھوٹا ہے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اس بات پہ بھی آپ اللہ سے استغفار کریں۔ آپ کا یہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے کہ دو فریق ہوں اور ان دو فریقوں میں سے کسی جو باطل فریق ہے یا جو ظالم فریق ہے یا جو مجرم فریق ہے اس کی طرفداری کرنے کی سوچ بھی بنے آپ کی۔ وہ جو رجحان بھالنا کہ وہ تو قابل گرفت نہیں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اس میں
بے گناہ تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا مطلب وہی ہے بما اراک اللہ والی بات، کہ اللہ کے رسول کے دامن پہ، اور یہی ہمارا ایک عقیدہ ہے عصمت انبیاء کا، عصمت انبیاء کا عقیدہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انبیاء جو ہے ان سے غلطی یا لغزش ہو جانا یہ بعید نہیں ہے، انبیاء سے بھی کسی نہ کسی وقت کوئی لغزش ہو جاتی ہے، لیکن عصمت انبیاء یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو فوراً اس بات کی نشاندہی فرما دیتے ہیں کہ یہ بات غلط ہوئی، اس کی طرف سے رجوع کر لے، اور انبیاء فوراً رجوع فرما لیتے ہیں، ان کے نام اعمال میں کوئی معمولی سا نقطہ بھی لغزش کا باقی نہیں رہنے دیتے اللہ تعالیٰ، جبکہ امت کے باقی جو افراد ہیں ان کا معاملہ یہ نہیں ہے، ان کا معاملہ عصمت انبیاء والا نہیں ہے، بلکہ ان کے نام اعمال میں لغزشیں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں یا دوسرے ہیں، وہ کوئی ان سے بری نہیں ہے، کوئی ان سے پاک و صاف نہیں ہے۔ عصمت انبیاء یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی کوتاہی یا لغزش کی طرف توجہ دلا دیتے ہیں اور انبیاء فوراً اس سے رجوع فرما لیتے ہیں، اور یہی معاملہ یہاں پہ ہوا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہان بنایا تھا اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا، بستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لے، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ رسول نے استغفار کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ کوتاہی یا لغزش جو اللہ کے نزدیک تھی وہ معاف فرما لی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے حکم عام دیا ہے، اگرچہ پیش نظر تو وہی مقدمہ ہے یہودی اور مسلمان کا، لیکن حکم یہ عام ہے، وَلَا تُجَادِلْ، اور نہ جدال کر، نہ جھگڑا کر، عَنِ الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف سے، یختانون، جو خیانت سے کام لیتے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں سے، اپنی جانوں سے جو لوگ خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے جھگڑا نہ کر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند فرماتا، من کان، جو شخص ہو، خوانا، بہت زیادہ خائن، اثیما، بہت زیادہ گنہگار۔ خوانا اثیما کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف توجہ دلا دی کہ جو آدمی جھگڑا کر رہا ہے اپنی برات کا وہ تو بڑا ہی خائن اور بڑا ہی گنہگار ہے، اور اس کی وضاحت آگے اللہ نے فرما دی کہ وہ دونوں گناہ کر رہا ہے، ایک گناہ تو چوری کا کیا اور دوسرا گناہ جو ہے وہ الزام لگانے کا، بہتان لگانے کا کر رہا ہے، بہت ہی بڑا خائن اور بہت بڑا گنہگار ہے یہ آدمی۔ یہاں ایک بات اللہ تعالیٰ نے اور ارشاد فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے آپ جھگڑا نہ کریں، ان کی طرف داری نہ کریں، یختانون انفسہم، جو اپنی جانوں سے خیانت کر رہے ہیں۔ خیانت تو اس نے کی تھی دوسرے آدمی سے، ڈھال تو اس نے چرائی، زرا تو چرائی دوسرے آدمی کی، خیانت تو چوری کی اس سے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی کہ اس نے اپنی جان سے خیانت کی ہے۔ جی جہنم لے لیا جو واجبہ کرتا اپنے اسی کے سارے میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دل اور دماغ، آنکھیں اور کان دیے ہیں یہ ساری کی ساری امانتیں ہیں۔ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ضمیر بٹھایا ہوا ہے وہ ضمیر برائی کو قبول کرنے والا نہیں ہے، وہ نیکی کو قبول کرنے والا ہے۔ یہی جو بات اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ انسان کو دین فطرت میں پیدا کیا گیا ہے، بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے نیکی انسان کی فطرت میں رکھی ہے، توحید انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ انسان کا ضمیر جو ہے، انسان کے دل اور دماغ جو ہے وہ برائی کو قبول، ابتدائی برائی کو قبول کرنے والے نہیں، پیدائشی طور پہ، فطرتی طور پہ برائی کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ انسان دباتا ہے اپنے ضمیر کو، انسان خیانت کرتا ہے اپنے ضمیر سے،
اپنے دل اور دماغ سے خیانت کرتا ہے جو کہ نیکی کو قبول کرنے والے ہیں انہیں مجبور کرتا ہے کہ تم برائی کو قبول کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی دوسروں کے ساتھ خیانت کرتا ہے سب سے پہلے وہ اپنی ذات سے خیانت کرتا ہے کہ اسے اپنے ضمیر جو نیکی کو قبول کرنے والا اللہ نے بنایا تھا اور جو اللہ تعالیٰ نے امانتیں دی انسان کو ہاتھ اور پاؤں دل اور دماغ سوچنے کے لیے اور جو آنکھیں دی ہیں کان دیے ہیں یہ ساری امانتیں ہیں اور انسان کا ضمیر ہے جو انسان نیکی کو قبول کرنے والا ہے برائی کو قبول کرنے والا نہیں. انسان اس ضمیر کو دبا کے برائی مجبوراً کرواتا ہے اپنے اعضاء سے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس آدمی نے اپنے ضمیر کی پرورش کی اس کو پاک صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اپنے ضمیر کو دبا دیا اپنے ضمیر کی آواز نہ سنی وہ نامراد ہوا وہ ناکام ہوا. اور وہ جو ضمیر کی آواز کو دبا دینا ہے وہ ہے اپنی جگہ سے خیانت کرنا. ضمیر کہتا ہے چوری نہ کر, ضمیر کہتا ہے قتل نہ کر, ضمیر کہتا ہے خیانت نہ کر, ضمیر کہتا ہے ڈاکہ نہ مار, ضمیر کہتا ہے دیوا پہ ظلم نہ کر, ضمیر کہتا ہے یتیم کا مال نہ کھا. لیکن اس کے باوجود انسان ظلم کرتا ہے اپنی جان پہ کہ اپنے ضمیر کی آواز نہیں سنتا. اس لیے انسان پہلی خیانت جو ہے وہ خود اپنی ذات سے کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اپنی ذات کے ساتھ خیانت کرنے والے ہیں لہذا ان کی طرف سے آپ جھگڑا نہ کریں. اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی خیانت کرنے والے گنہگار آدمی کو پسند نہیں فرماتا. اور خیانت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے اور بہت زیادہ حدیثیں بیان فرمائی ہے. بہت بڑا گناہ ہے یہ کرپشن کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ جس آدمی کو ہم کوئی ملازمت دیں کسی کام پہ لگائیں اور اس کے ساتھ معاوضہ طے کر لیں شرائط اس کے ساتھ طے کر لیں کہ اس ملازمت کے عوض میں اس کام کے عوض میں تمہیں یہ سہولتیں دیں گے اس کے ساتھ کانٹریکٹ ہو جائے. فرمایا کہ جو کانٹریکٹ طے ہو جانے کے بعد وہ شروط طے ہو جانے کے بعد اس کی وہ مزدوری طے ہو جانے کے بعد اگر وہ اس جگہ سے ایک سوئی بھی زائد لیتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے. ایک سوئی بھی زیادہ لیتا ہے تو جو کچھ طے ہوا ہے اس سے زائد جو بھی انسان حاصل کرے گا وہ ساری کی ساری خیانت. اور اسی طرح بیت المال کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گورنمنٹ کا خزانہ ہے اس میں خیانت کرنا اس میں کرپشن کرنی اس کے بارے میں بڑی سخت حدیث فرمائی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں اس بات سے کہ کہیں قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی میرے پاس آ جائے اور اس کے کندھوں پہ اونٹ بلبلا رہا ہو اور آ کے مجھے یہ کہے کہ یا رسول اللہ یہ تو بیت المال کا مال تھا مجھے زکوٰۃ میں یہ اونٹ ملے تھے اور میں نے یہ اونٹ ان میں سے اپنے پاس رکھ لیا اور یہ میرے اوپر کندھوں پہ ہے یا رسول اللہ میری سفارش کیجیے. فرمایا میں کسی کی مدد نہیں کروں گا. پھر فرمایا کہ یعنی حالانکہ بات اتنی ہی کافی تھی خیانت کے لیے بات تو واضح ہو گئی کہ کوئی بھی چوری کا مال خیانت کا مال یا جو بیت المال میں کرپشن ہے حکومت کے خزانے میں ہیرا پھیری کرنی ہے اس سے بات تو اتنی بھی واضح ہو گئی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا خطبہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد فرمایا کہ خبردار آگاہ رہو کہ کوئی آدمی اونٹ جو ہے وہ اپنی کمر پہ لے کے لائے میرے قیامت کے دن جو ہے نہ رہا ہو اور آدمی آ کے مجھ سے یہ کہے کہ یا رسول اللہ یہ بیت المال کا اونٹ گھوڑا ہے اور میری آپ میرے فرمائیے میری سفارش کیجیے. پھر آگے فرمایا کہ کوئی آدمی بکری بیت المال کی لے کے نہ آئے جو اس کے کندھوں پہ ہو اور وہ بے بلا رہی ہو میں نہ رہی ہو اور مجھے آ کے کہے کہ یا رسول اللہ میری سفارش کیجیے. اور پھر آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ خبردار آگاہ رہو کہ کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو قیامت کے دن میرے پاس آئے اور اس کے کندھوں پہ کپڑے رکھے ہوں اور وہ آ کے کہے یا رسول اللہ یہ کپڑے تھے جن کی میں نے خیانت کی جو میں نے اٹھا لیے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے. فرمایا میں مدد نہیں کروں گا. پھر فرمایا کہ خبردار آگاہ رہو کوئی آدمی ایسا نہ ہو
جس کے کندھوں پہ سونا اور چاندی رکھا ہو اور قیامت کے دن وہ میرے پاس آ جائے، یا رسول اللہ میں نے خیانت کی تھی، میری مدد کیجیے، میری سفارش کیجیے، فرمایا میں نہیں کروں گا۔ اور دوسری حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ خبردار قیامت کے دن کوئی آدمی میرے پاس سوئی تک لے کے نہ آئے کہ یا رسول اللہ میں نے خیانت کی تھی، میں نے یہ سوئی اٹھا لی تھی، آپ میری سفارش کیجیے، میں سفارش نہیں کروں گا۔ اور پھر دوسری حدیث میں الفاظ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری باتیں ارشاد فرما دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ایسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے کیے اور فرمایا حل بلغ تو یا اللہ کیا میں نے بات پہنچا نہیں دی، یا اللہ میں نے تیری ساری باتیں پہنچا دی لوگوں کو۔ ایک آدمی نے اور غنیمت کے مال میں خیانت، وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ سارے درجہ بدرجہ ہے۔ ایک تو وہ ہے جو نوکری کرنے والا ہے، ملازم ہے، اس کو بھی فرمایا کہ اپنے جو طے شدہ تمہارے معاوضے ہیں ان سے 100 بھی زیادہ لوگ ہیں، وہ خیانت۔ دوسری بات فرمائی بیت المال کے بارے میں، بیت المال سے بھی جو آدمی جتنی بھی چیز لے گا قیامت کے دن وہ چوری اور خیانت اس کے کندھوں پہ ہوگی اور ساری دنیا دیکھے گی کہ یہ خائن آدمی تھا، ایسے یہ خیانت کی۔ اور مال غنیمت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، خیبر کے دن بعض لوگوں نے بعض شہداء کے بارے میں یہ بات کہی کہ یہ آدمی شہید ہے، فلاں آدمی شہید ہے۔ ایک آدمی کے پاس سے گزرے تو صحابہ نے کہا کہ یہ بھی آدمی شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں، یہ شہید نہیں ہے، میں نے اس کو مال غنیمت کی ایک چادر چرانے کے وجہ میں جہنم میں دیکھا ہے۔ اور پھر ایک موقع پہ جنگ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال لوگوں میں اعلان کر دو غنیمت کا مال جس آدمی کے پاس ہے وہ لے آئے۔ حضرت بلال نے 3 دفعہ اعلان کیا اور سارا مال اکٹھا ہو گیا۔ جب مال تقسیم ہو گیا تو ایک آدمی ایک رسی لے کے آیا، کہ یا رسول اللہ یہ مال غنیمت کی رسی ہے، میرے پاس رہ گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کیا تم نے بلال کی آواز نہیں سنی تھی؟ تو آدمی کہہ رہے یا رسول اللہ بلال کی آواز تو میں نے سنی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کہ یہ رسی پہ تم لے جاؤ، میں نہیں لیتا، قیامت کے دن لے کے آنا۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ خیانت جو ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن خیانت جو ہے یہ پرسرات پہ ہوگی۔ 2 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ صلہ رحمی اور امانت، یہ قیامت کے دن دونوں پرسرات پہ کھڑی کر دی جائیں گی شکل دے کے۔ یہ باتیں آج ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور بے شمار باتیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ کل ہی میں نے مسند احمد کی ایک حدیث پڑھی ہے، اس سے پہلے یہ حدیث تو پڑھی تھی میں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ ابی قرآن مجید کی سب سے عظیم سورہ کون سی ہے، عظیم آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے خاموشی اختیار کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ پوچھا کہ ابی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ اس کے بعد حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ یا رسول اللہ آیت الکرسی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک دی کہ علم تمہیں مبارک ہو، باقی آیت الکرسی جو ہے وہ سب سے بڑی عظیم آیت ہے قرآن مجید کی۔ یہ مسلم شریف میں بھی بخاری شریف میں بھی حدیث ہے، لیکن مسند احمد میں اس پہ ایک اضافہ ہے۔ وہ اضافہ یہ ہے کہ جب حضرت ابی بن کعب نے یہ بات کہی کہ آیت الکرسی عظیم آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کے دن آیت الکرسی کی زبان ہوگی اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ قیامت کے دن اس کی زبان ہے اور 2 ہونٹ ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کے پاس کھڑی ہو کے اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ اب یہ بات ایسی ہے، آیت الکرسی کی زبان ہونا اور اس کے 2 ہونٹ ہونے اور اللہ کی حمد و ثنا کرنی آج ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں
جو آج ہماری سمجھ میں نہیں آتی قیامت کے دن ہماری سمجھ میں آئیں گی. لیکن خیانت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ خیانت جو ہے یہ پلسرات پہ کھڑی کر دی جائے گی, صلہ رحمی پلسرات پہ کھڑی کر دی جائے گی. اور جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال سے باریک تلوار سے تیز کسی آدمی کی مجال نہیں کہ قدم بھی رکھ سکے اس پل پہ. اس کو عبور کرنا, جہنم کتنی وسیع ہے, کتنی لمبی اور چوڑی ہے, اس کا کسی کو پتہ نہیں, لیکن پوری جہنم عبور کرنی ہوگی پلسرات سے. اور وہ اللہ کے نور کے بغیر عبور نہیں ہو سکے گی, ایک قدم بھی انسان اس پہ نہیں رکھ سکے گا. فرمایا کہ یہی امانت اور صلہ رحمی یہ پل پہ رکھ دیے جائیں گے, اور ہر آدمی کی خیانت کے مطابق یا قطع رحمی کے مطابق جتنی اسے کی ہوگی اس کو وہیں سے پکڑ کے جہنم میں گرا دیں گے. خیانت کا معاملہ جو ہے, امانت کا معاملہ جو ہے, یہ بڑا اہم ہے, معمولی نہیں ہے. انسان کو جہاں تک انسان کی اپنی استطاعت ہو, اپنی طاقت ہو, انسان کو اپنا دامن یہی پاک اور صاف کر لینا چاہیے. جو بھول چوک ہے, جو چیز استطاعت سے باہر ہے, اس سے پھر اللہ سے معافی کی درخواست کرنی چاہیے, اس کے لیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. فرمایا کہ ان اللہ لا یحب من کان خوارا اثیما, جو بہت زیادہ خیانت کرنے والا گناہگار ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں یستخفون من الناس, اس کا تعلق بھی اسی واقعے سے ہے. یستخفون من الناس, لوگوں سے چھپاتے ہیں باتیں. ان لوگوں نے لوگوں سے چھپانے کی کوشش کی معاملے کو. کن لوگوں نے؟ جن کے آدمی نے چوری کی تھی ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی اپنے مجرم پہ. جو قبیلے کے لوگ تھے ان سب نے اپنے اس آدمی کی حمایت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہمارا جو آدمی ہے کنبے کا یہ چور نہیں بلکہ یہودی چور ہے. اب اللہ تعالیٰ اسی واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں یستخفون من الناس, کہ لوگوں سے جو تم باتیں چھپاتے ہو, ولا یستخفون من اللہ, اللہ سے تمہیں شرم نہیں آتی. لوگوں سے شرم حیا آتی ہے, لوگوں کو پتہ نہ چل جائے میری بےزتی ہو جائے گی, لوگ مجھے اللہ تعالیٰ کریں گے. اللہ سے نہیں ڈرتے, اللہ سے نہیں چھپاتے, اللہ سے خوف نہیں کھاتے, اللہ سے شرم و حیا آنی چاہیے. اللہ اتنی عظیم قوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے معاملات کو, دلوں کے بھید تک کو جانتے ہیں. حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے یا حضرت عبداللہ بن عباس کی کہ یہودی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کا اپنا قول ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے, اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ ایک آسمان جو ہے وہ بھی 500 سال کی مسافت کا ہے, اس کی ضخامت جو ہے 500 سال کی ہے. اس کے بعد پھر دوسرا آسمان ہے, دونوں آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. پھر تیسرا آسمان, پھر چوتھا آسمان, پھر پانچواں آسمان, پھر چھٹا آسمان, پھر ساتواں آسمان, 500 سال کی مسافت ہے سارے آسمانوں کے درمیان. اور فرمایا کہ 7ویں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے, اور 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان 700 سال کی مسافت ہے. اور فرمایا کہ کرسی کے اوپر سمندر ہے پانی کا, اور کرسی کے درمیان اور پانی کے سمندر کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. اور پھر اس سمندر کے پانی پہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ پہ جلوہ فرما ہے, اور تمہاری کوئی بات بھی, کوئی دل کا راز, کوئی دل کی بات, کوئی سینے کی بات اللہ سے مخفی نہیں ہے.
اس لیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی وما قدر اللہ حق قدر ہی کہ جیسا اللہ کی قدر کرنی چاہیے، جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ کی حیا کرنی چاہیے، لوگوں نے ویسی اللہ کی شرم اور اللہ کی حیا نہیں کی، نہ اللہ کی حیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم اور حیا۔ فرمایا کہ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو عقیدہ ہے اللہ سے غافل ہو جانا، لوگوں سے شرم و حیا کھانی اور اللہ کی پرواہ نہ کرنی، فرمایا کہ یہی طرز عمل جو ہے یہ لوگوں کو برباد کرنے والا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے اور پھر لوگوں کی تان ملامت سے، لوگوں کے ڈر سے گناہ سے بچنا، یہ کوئی گناہ سے بچنا نہیں، اللہ کے کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ لوگوں کی لعن طعن سے ڈرتے ہوئے نیکی کرنی، یہ کوئی نیکی نہیں۔ لوگوں کی لعن طعن سے یا لوگوں میں اپنی میری بے عزتی نہ ہو جائے اس ڈر سے گناہ سے بچنا یا نیکی کرنا اللہ کے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ نیکی بھی وہ اللہ کو قبول ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کی جائے، اور گناہ سے بچنے کا بھی ثواب تبھی ہے جب اللہ سے ڈرتے ہوئے انسان گناہ سے بچے۔ سورہ فصلت میں اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا جب لوگ اپنے گناہوں سے انکار کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو اس کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیں گے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اور انسان کہے گا اپنے جسم سے مخاطب ہوگا کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس لیے کہ جس اللہ تعالیٰ نے بولنے کا حکم دیا دوسری چیزوں کو، اسی اللہ نے ہمیں حکم آج بولنے کا دیا ہے۔ بہوا خلقکم، اسی نے تم کو پیدا کیا، اول مرۃ وإلیہ ترجعون، اور آگے اللہ یہ فرماتے ہیں وما کنتم تستترون، اور دنیا میں گناہ کرتے ہوئے تم چھپ جاتے تھے، چار دیواری کے اندر گھس جاتے تھے، ظلم کرتے ہوئے اپنے بیوی بچوں پہ، اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرتے ہوئے، یا اپنے دوسرے حقوق جن کے لینے تھے، بیوہ کو یتیم پہ ظلم کرتے تھے تو دوسروں کو پتہ نہیں لگتا تھا، دوسروں سے چھپاتے تھے اپنے ظلم کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یشہد علیکم، اس وقت تمہارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی، اس وقت تم نے کبھی یہ سوچا بھی نہ ہوگا یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، کہ یہ تمہارے کان، یہ تمہاری آنکھیں اور یہ تمہارا چمڑا یہ تمہارے ہی خلاف گواہی دینے والا ہے، اس سے تم چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ لوگوں سے تم اپنے آپ کو چھپا لیتے ہو، لوگوں کو پتہ نہ چلے میری حماقتوں کا، میرے ظلم کا، میرے دوسروں کے حق غصب کرنے کا، میری بدتمیزی کا اور میری جہالت کا دوسروں سے تم چھپا لیتے ہو۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم نے کبھی وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہی جو کان جس سے میں اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا، یہ آنکھیں میرے جسم کا حصہ ہے، تو میں کہ اگر تم نے چھپانا تھا تو ان سے بھی چھپاتے ہیں اپنے آپ کو، کانوں سے اپنے آپ کو چھپا لو، آنکھوں سے اپنے آپ کو چھپا لو، اپنے ہاتھوں پاؤں سے اپنے آپ کو چھپاؤ، لیکن چھپائے کیسے چھپاؤ گے؟ کہاں چھپا کے جاؤ گے؟ یہ تو تمہارے ساتھ رہیں گے اور قیامت کے دن تمہارے اعمال کی گواہی دینے والے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ، اور یہی تمہارا عقیدہ کہ ہم نے اپنے جرائم کو لوگوں سے چھپا لیا، اپنے ثبوت ضائع کر دیے اپنے گناہ کے، اپنی کرپشن کے، یہ ہمارے تو ہاتھ بالکل صاف ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے خلاف کرپشن کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہی جو تمہارا عقیدہ تھا کہ لوگوں سے چھپ گیا تو بچ گئے، لوگوں کو ہمارے جرائم کا اور ہمارے ظلم کا پتہ نہ چلا تو ہم کامیاب ہیں، ہم بچ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، یہی تمہارا وہ غلط عقیدہ ہے جو تم نے دنیا میں اللہ کے بارے میں قائم کیا کہ اللہ تو ہمیں دیکھ نہیں رہا، اللہ تو ہمیں پکڑے گا نہیں، ارداکم، اسی نے تمہیں ہلاک کیا، فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم لوگ خسارہ پانے والوں سے ہو گئے۔
اگر دنیا میں تمہارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے، اللہ ہر وقت ہماری نگرانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری باتیں لکھی جا رہی ہیں، ہمارے دلوں کے بھید تک سے اللہ کی ذات واقف ہے، تو اللہ فرماتے کہ پھر تم ایسی حرکتیں نہ کرتے کہ لوگوں سے ہم نے چھپا لیا تو تم بچ گئے، بلکہ پھر تم اللہ سے ڈر کے حقیقی طور پر تقوی اختیار کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یستخفون من الناس، لوگوں سے تم اپنے آپ کو چھپاتے ہو اور اللہ سے نہیں چھپاتے، وہو معہم، حالانکہ وہ تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، تمہاری ساری حرکتیں دیکھ رہا ہے۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، اذ یبیتون، جب تم راتوں کو بیٹھتے ہو اور ایسی باتیں کرتے ہو، من القول، ایسے تم قول کہتے ہو اپنی زبان سے، ایسی کلام اپنی زبان سے کہتے ہو، ما لا یرضی، جیسے وہ راضی نہیں ہوتا، کوئی راضی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ۔ راتوں کو بیٹھ کے بند کمرے کر کے ایسی سازشیں کرتے ہو، ایسی بات، یہ ہے تو اشارہ تو اسی واقعے کی طرف ہے کہ اس خاندان کے لوگ جو تھے وہ بیٹھ کے رات کو انہوں نے سلا مشورہ کیا کہ بھائی چور تو ہمارا اپنا ہی آدمی ہے، لیکن ہمیں کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کرانا چاہیے کہ ہمارا آدمی چور نہیں ہے۔ اشارہ تو اسی بات کی طرف ہے کہ راتوں کو بیٹھ کے تم ایسی باتیں سلا مشورہ کرتے ہو جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم لوگوں سے بھی چھپاتے ہو، چار دیواری کے اندر بیٹھ کے اپنے معاملے کرتے ہو، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے ہم کوئی بات چھپا نہیں سکتے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری باتیں سنتا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، ہمارے دلوں کے بھید تک وہ واقف ہے، اللہ کی کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ جو بھی تو عمل کرتے ہو اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ گھیرے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پہلے سے پتہ ہے سب کچھ، اور یہ تو انسان کی اپنی حماقت ہے، انسان کی جہالت ہے، انسان کی لا علمی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب میں اکیلا ہو گیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو تمہارے ساتھ ہے وہ صرف اس وقت الگ ہوتے ہیں جب تم بیت الخلاء میں جاتے ہو، تو وہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ اور پھر صرف اتنی بات نہیں ہے کہ صرف ساتھ رہتے ہیں، بلکہ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے کتنے فرشتے اللہ نے ایک ایک آدمی کے ساتھ لگا رکھے ہیں، کرام کاتبین ہیں، اور پھر انسان کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، دو آگے ہیں دو پیچھے ہیں، اور دو یہ کندھوں میں بیٹھے ہوئے دائیں اور بائیں کرام کاتبین ہیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ بات ارشاد فرمائی فالزاجرات زجرا، جب تم کوئی گناہ کرتے ہو، کسی پہ ظلم کرتے ہو، کسی کے حق چھینتے ہو، فالزاجرات زجرا، تو تمہارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں جو تمہیں لعنت بلاوت کرتے ہیں کہ اے ظالم، یہ رک جا اس کام سے، یہ ظلم نہ کر، یہ گناہ سے باہر آ جا، اللہ کی لعنت ہے تمہارے اوپر۔ کتنی باتیں ایسی ہیں جن پہ فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سارے اہل ایمان کی لعنت ہے، وہ لعنت ہم سنتے نہیں ہیں، لیکن دنیا کی ہر چیز لعنت ڈالنے والی ہوتی ہے اس میں۔ انسان کو سیدھا سیدھا رکھنا چاہیے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو۔ شانتی کا، خیر کا، بڑائی کا راستہ ایک ہی ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، انسان اپنے آپ کو سیدھا رکھے، ورنہ انسان جب اللہ کی نافرمانی سے الگ ہوتا ہے تو وہی بنو بیرک والا جو آدمی تھا اسی کا حشر ہوتا ہے کہ انسان ٹھوکریں کھاتا ہے اور دنیا سے ذلیل اور رسوا ہو کے جاتا ہے۔ انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ میں تو اس حالت میں موت چاہتا ہوں کہ مسجد میں ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، سجدے میں ہوں، دنیا میری تعریفیں کرنے والی ہو کہ ماشاءاللہ جی کتنی اچھی موت آئی ہے۔ یہ اپنی مرضی سے موت نہیں آتی، یہ موت آتی ہے ساری زندگی جو کچھ کیا ہے اس کا نچوڑ ہے موت۔ یا تو ذلیل اور رسوا ہو کے انسان جاتا ہے یا عزت کی موت مرتا ہے۔ عزت کی موت وہی جاتا ہے جو اللہ کے رسول کا فرما بردار، ایمان کے ساتھ جانا، عزت کے ساتھ جانا، دین کے ساتھ جانا، اللہ اور اللہ کے رسول کے رضا کے ساتھ
اللہ اللہ کے رسول کی فرما برداری میں دنیا سے جانا یہی عزت کی موت ہے. اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی میں اس دنیا سے جانا، ذلیل ہو کے جانا، پھانسی لگ کے جانا، یہ ساری ذلت اور رسوائی کی موتیں ہیں. یہ مت سمجھے کہ ہم اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں یا تنہا ہو جاتے ہیں یا اکیلے ہو جاتے ہیں. جب انسان اکیلا ہوتا ہے تب بھی اکیلا نہیں ہوتا. نہ جانے کتنے فرشتے ہوتے ہیں اس کے ساتھ، نہ جانے اس کے گناہ پہ نرم ملامت کرنے والے کتنے فرشتے ہوتے ہیں. اور صرف یہ معاملہ برائی کا ہی نہیں ہے، جب نیکی انسان کرتا ہے تو انسان کو شاباش دینے والے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں. جب انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں نیکی کر کے دل میں بڑی مسرت محسوس ہوئی، بڑی راحت اور سکون محسوس ہوا، وہ راحت اور سکون کون لاتا ہے؟ وہ فرشتے لاتے ہیں. انسان سکینت دینے والے بھی فرشتے ہیں، لعنت ملامت کرنے والے بھی فرشتے ہیں. کوئی انسان تنہا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام اور اللہ کی رزق جو ہے بڑی سخت ہے، بڑی کڑی ہے. انسان کو ہوش کے ساتھ اس زندگی میں رہنا چاہیے، اللہ سے کبھی بھی غافل نہ ہو. یہی بات ہے جو اللہ فرما رہے ہیں. اللہ سے غافل نہ ہو جائے، ہر وقت اللہ کی ذات کو پیش نظر رکھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو پیش نظر رکھے. ہاں تمہارے جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا. اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی. یہ اس بات کے مخاطب ہیں اس آدمی کے کنبے قبیلے کے لوگ. پہلے تو 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ کو ان کی حمایت نہیں کرنی چاہیے تھی، یا آپ کے ذہن میں جو بات آئی یہ بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے تھی. اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے عام آیات یا عام حکم بھی دیا کہ جو آدمی خائن ہے، جھوٹا ہے، مجرم ہے، چور ہے، اس کی حمایت کبھی نہ کرو، اس کا مقدمہ کبھی نہ لڑو، اس کا ساتھ کبھی نہ دو. اور یہی عصبیت ہے، شریعت نے اس کو عصبیت کہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی عصبیت میں پڑ جاتا ہے اس کا معاملہ ایسا ہے جیسے ایک اونٹ جو ہے وہ گڑے میں گر جائے اور لوگ اس کی دم سے پکڑ کے اس کو باہر نکالنا چاہیں، حالانکہ دم سے پکڑ کے اس کو نکالا نہیں جا سکتا. اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی جو آدمی جانتا ہے فلاں آدمی مجرم ہے، جو آدمی جانتا ہے کہ فلاں آدمی گنہگار ہے، پھر اس کی حمایت کرتا ہے، فرمایا کہ جب تک وہ اس حمایت سے توبہ نہیں کرتا وہ اللہ کے غضب اور غصے میں رہتا ہے. کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری پارٹی کے لیڈر جو ہیں وہ کتنے بڑے مجرم ہیں؟ کون پارٹی کا لیڈر ایسا ہے پاکستان میں جو یہ کہے کہ ہماری پارٹی کا لیڈر کرپٹ نہیں ہے، ہماری پارٹی کا لیڈر مجرم نہیں ہے، ہماری پارٹی نے ملک کو خزانے کو نہیں کھایا؟ کوئی آدمی ہے، سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ غلط نظام ہے کہ اپنی پارٹی کا تعصب اتنا زیادہ ہے، جانتے ہیں کہ مجرم ہے ہماری پارٹیوں کے لوگ، لیکن ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کو ووٹ پھر بھی دیتے ہیں. ہماری برادری کا آدمی ہے، جانتے ہیں کہ یہ قاتل ہے، مجرم ہے، ڈاکو ہے، کرپشن کی ہے، اسے بے ایمان ہے، خائن ہے، اس کے باوجود ووٹ دیتے ہیں. یہ ہماری برادری کا آدمی ہے. یہی تعصب ہے. فرمایا کہ جب تک وہ آدمی اس تعصب سے توبہ نہیں کرتا، اس کی حمایت سے باہر نہیں آتا، اللہ کے غضب میں رہتا ہے. اللہ کا عذاب ایسے نہیں نازل ہوا پاکستان پہ، اللہ کے عذاب میں اترا ہے پاکستان. بدکار اور بے حیا عورتیں مر جائے تو وہ شہید ملت ہو جاتی ہے. اللہ کی باری، اللہ کی دین کی باری، اللہ کی قانون حدود کو ظالمانہ قانون کہنے والی وہ شہید ہوتی ہے، اس کا باپ شہید ہوتا ہے. سارے مجرم اور ڈاکو کا ٹولہ مسلط ہے اور کوئی زبان سے بات نکالنے والا نہیں، ساری حمایت کرنے والے ہیں. یہی مقصد ہے کہ جب تک وہ حمایت کرتے رہیں گے ظالموں کا، قاتلوں کا. کراچی میں کس کو پتہ نہیں کہ ساری پارٹیاں قاتل، جتنے بھی حکومت میں لوگ موجود ہیں سب انہیں کے آدمی ہے قاتل، سب جانتے ہیں قتل کرنے والے کون ہیں، لیکن ان قاتلوں کو تحفظ حاصل ہے اپنی پارٹیوں کا. اللہ کا غضب نازل کیوں ہو رہا ہے؟ اسی کو اللہ کا غضب کہتے ہیں.
کوئی کسی کو پکڑنے والا نہیں، کوئی کسی کو سزا دینے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اتنا تفصیل کے ساتھ پورا ایک رکوع اللہ تعالیٰ نے محض اس بات پہ نازل فرما دیا کہ جو مجرم ہے، گنہگار ہے، اس کی حمایت نہیں ہونی چاہیے. اپنا بیٹا بھی اگر مجرم ہے، گنہگار ہے، تو اس کی بھی حمایت نہ کرو. اپنا بھائی اگر مجرم ہے، گنہگار ہے، اپنی بیوی مجرم ہے، اس کی حمایت نہ کرو. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ انصاف یہی ہے کہ خواہ وہ تمہاری اپنی جان کے خلاف جاتی ہو بات، خواہ تمہارے باپ کے خلاف جاتی ہو، خواہ تمہارے بیٹے کے خلاف جاتی ہو، خواہ تمہاری ماں کے یا بہن اور بھائی کے خلاف جاتی ہو، بات عمل کی کرو. ایک نہیں ہوا کرو تقویٰ، انصاف سے کام لو. جنت بڑی مشکل ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی دائیں جانب نور کے منبر ہوں گے، اور ان نور کے منبروں پہ وہ آدمی ہوں گے جو عدل سے اور انصاف سے کام لینے والے ہیں. جس سے انصاف سے کام لیا اپنے بیٹے کے معاملے میں بھی، جیسے انصاف سے کام لیا اپنی بیوی کے معاملے میں بھی، جیسے انصاف سے کام لیا اپنے باپ اور اپنی جان کے معاملے میں بھی کہ ہاں میری غلطی ہے. اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا یہ بھی عدل ہے. اپنی غلطی پہ آ جانا یہ ظلم ہے. اللہ فرماتے ہیں اس آدمی کے کنبے قبیلے کو مخاطب کر کے، ہاں تمہارا اے کنبے قبیلے کے لوگوں تم ہی وہ لوگ ہو جا تم جنہوں نے جدال کیا، جنہوں نے جھگڑا کیا، انہم فی الحیات الدنیا، ان کی طرف سے. کن کی طرف سے؟ چوروں کی طرف سے. چوروں کی طرف سے تم نے جھگڑا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہ یا رسول اللہ ہم تو گنہگار نہیں ہے، ہم تو بڑی ذمہ ہے، چور یہودی ہے. فرمایا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فَمَن يَدْعَ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. بات تو بڑی سخت ہے اور بڑی تیڑی بات ہے، لیکن ہے سمجھ کی بات. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کی طرف سے جھگڑا کون کرے گا میرے ساتھ آ کے؟ آج تم نے نبی کے ساتھ تو جھگڑا کر لیا، قیامت کے دن کون جھگڑا کرے گا میرے ساتھ آ کے ان کی طرف سے کہ یہ بندہ بڑی ذمہ ہے، یہ چور نہیں ہے؟ کون جھگڑا کرے گا میرے ساتھ آ کے؟ اور قیامت کے دن کے بارے میں تو خود اللہ کے رسول جو ہے وہ بھی اللہ سے بات کرنے سے ڈریں گے. شفاعت کا معاملہ تو بڑی دور کی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، وَقَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اے عیسیٰ تیرے بعد تیرے جو ماننے والے تھے انہوں نے تجھے خدا بنا لیا، تیری ماں کو خدا بنا لیا. أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو یہ تعلیم دے کے آیا تھا لوگوں کو؟ قَالَ سُبْحَانَكَ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. یا اللہ میں تو دست بستہ تیری حضور کھڑا ہوں، ہاتھ باندھتا ہوں. یا اللہ تیری ذات پاک ہے اور میرے لائق یہ بات نہیں تھی ان اقول ما ليس لي بحق کہ ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا. یا اللہ مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں ایسی بات کہوں کہ عیسیٰ جو ہے وہ خدا ہے یا اس کی ماں خدا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان تاثر لهم فإنه عبادك ان تعذبهم فإنه عبادك فإن تاثر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یا اللہ دست بستہ درخواست ہے میری جان بخشی ہو جائے، انہیں جہنم میں ڈالتے ہیں، جہنم میں ڈالتے ہیں، معاف کرنا ہے معاف کریں. یا اللہ تیری مرضی. اللہ کے ساتھ جھگڑا کون کرے گا؟ نہ تو عبد القادر جیلانی بیچارے ایسے لوگوں نے بدنام کر رکھا ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے سرے سے. عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اپنی جان بچائیں گے. یا اللہ میری اپنی جان بخشی ہو جائے. قوم کا معاملہ یا امت کا معاملہ یا اللہ تیرے حوالے ہے، جس کو جہنم میں ڈالنا ہے ڈال دے. ان تعذبهم فإنهم عبادك، یا اللہ تیرے بندے ہیں، جہاں ڈالتے ہیں ڈال دو اسے. یا اللہ میری جان بچائی دے.
اللہ کا تو پیغمبر بھی جھگڑا نہیں کر سکے گا. کون ہے جو اللہ کے حضور جا کے جھگڑا کرے قیامت کے دن؟ اور پھر صرف انبیاء کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جن کو بزرگ بنایا ہوا ہے ہم نے، یا جن کو ہم اللہ کا شریک سمجھتے ہیں، اللہ نے قرآن میں باتیں بڑی واضح کر دی ہیں، بات چھوڑی نہیں کوئی اللہ نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي. سارے اکٹھے ہوں گے، عبد القادر جیلانی بھی ہوں گے، علی حجویری بھی ہوں گے، امام بری بھی ہوں گے، اور چشتی صاحب بھی ہوں گے، غریب الدین بھی ہوں گے، سارے ہوں گے وہاں پہ. اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کریں گے اور سب سے یہ سوال کریں گے انتم اضللتم عبادی، کہ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ کیا تم نے کہا تھا میرے نام کی گیر نہیں دینا؟ کیا تم نے کہا تھا میری قبر میں پکے مزار بنانا؟ کیا تم نے کہا تھا کہ میری قبروں پہ چڑھانے چڑھانا؟ انتم اضللتم عبادی، کیا میرے بندوں کو تم گمراہ کر کے آئے ہو؟ اب منزل سبیل، یا تمہارے مرنے کے بعد یہ خود ہی گمراہ ہو گئے، خود انہوں نے کسی کہانیاں بنا لی، خود انہوں نے باطل عقیدے بنا لیے. قالوا، وہ جتنے بھی بزرگ ہوں گے، اولیاء ہوں گے، وہ سارے کے سارے بات وہی کہیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہی. قالوا سبحانک، یا اللہ ہم تو ہاتھ باندھتے ہیں اور اپنی جان کی امان چاہتے ہیں، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، تیرا شریک کون ہو سکتا ہے؟ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک انگلی پہ 7 آسمان، ایک انگلی پہ 7 زمینیں، ایک انگلی پہ سارا پانی، جس میں عرش کا جو پانی ہے وہ بھی ہے، دنیا میں جو سمندر ہے وہ بھی ہے. اور فرمایا کہ ایک انگلی پہ سارے درخت ہوں گے اور ایک انگلی پہ ساری مخلوق باقی ہوگی. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت قرآن فرمائی وما كان اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسی اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی. قالوا سبحانک، یا اللہ تیرا شریک کون ہو سکتا ہے؟ تیری ذات تو پاک ہے، کوئی تیرا شریک نہیں ہے. نہ ہی ہم نے شراکت کا دعویٰ کیا تھا، نہ ہی ہم نے کہا تھا کہ ہمارے نام کی گاڑی بازی دینا، نہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے نام کی نظر نیاز دینا، نہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے نام کے چڑھاوے دینا یا ہماری خانقاہ اور ہمارے نیاز بنانا. یا اللہ ہم نے نہیں کہا تھا. ما كان ينبغي لنا، یا اللہ ہمیں تو یہ بات سزاوار نہیں، ہمارے لائق نہیں ہے ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ یا اللہ تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ بنائے. یا اللہ ہماری تو جان نہیں، ہماری تو مجال نہیں کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ سمجھے، کسی اور کو تیرا شریک سمجھے. ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذکر وكانوا قوما بورا. یا اللہ تو نے خود ہی دنیا کا مال دیا انہیں، ان کے باؤ اجار کے ڈھیروں مال دیا، اور مال لے کے یہ تیرے بائی بن گیا، تیرے نافرمان بن گیا، اور دلہ ہلاک ہو کے رہے. نہ تو پیغمبر نے یہ بات دی، تعلیم دی، نہ اولیاء کو بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور اولیاء بھی یہی جواب دیں گے سبحانک، یا اللہ تیری ذات پاک ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو تم نے جھگڑا کر لیا، دنیا میں تو تم نے حمایت کر لی اس چور کی، کیا مطلب میرے ساتھ کون جھگڑا کرے گا آ کے؟ سیدھا راستہ یہ ہے، بیوی غلط ہے بیوی کو غلط کہو، خود غلط ہے خود اپنی غلطی تسلیم کر لیں، بھائی غلط ہے بھائی کو غلط کہیں، بیٹا غلط ہے بیٹے کو غلط کہیں. اس دنیا میں انصاف کر کے جائے تاکہ آگے جا کے انسان ہلاکت سے بچ جائے. وہاں اللہ کے ساتھ کوئی زور نہیں لگا سکتا، نہ اللہ نے کوئی جھگڑا کر سکتا ہے. اللہ نے بڑے طور پہ فرمایا کہ اگر کوئی ہے جھگڑا کرنے والا تو مجھے بتاؤ کون ہے جو مجھ سے جھگڑا کرے گا قیامت کے دن. آئیے فرمایا کہ امن یکون علیہم وکیلا. پہلے تو یہ بات شاہ فرمائی فمن یجادل اللہ عنہ یوم القیامہ، قیامت کے کون ہے جو ان کی طرف سے جھگڑا کرے گا میرے ساتھ آ کے، اور پھر کون ہے جو ان کے کام بنائے گا قیامت کے دن، جو ان کی سفارش کرے گا، جو ان کے کام آئے گا. اللہ کے رسول نے میں نے جیسے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ کوئی خائن میرے پاس نہ آئے، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا. یہ سفارش اس معنی میں ہے اپنی مرضی سے میں کسی کو نہیں بچا سکوں گا.
جب اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی اجازت ہوگی تو سفارش تو ہوگی، سفارش کا انکار نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا انکار نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کسی کو نہیں بچا سکیں گے کہ یا اللہ یہ میرا لڑکا ہوتا تھا، یا میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا تھا، یا میرا مرید تھا، یا میری نظر نیاز دینے والا تھا، اس کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ تبدیل فرما دی کہ اس اعتبار سے تو میں بھی کسی کو نہیں بچا سکوں گا۔ جس کو اللہ جہنم میں ڈالنا چاہے گا وہ جہنم میں ہی جائے گا، اللہ کا ہاتھ کوئی روکنے والا نہیں۔ اور یہی بات اللہ نے یہاں فرمائی کہ میرے ساتھ کون جھگڑا کرے گا قیامت کے دن آ کے؟ کون ہے جو میرے علاوہ کسی دوسرے کی مدد کر سکے، کسی دوسرے کے کام آ سکے؟ اور آگے یہ بات ارشاد فرمائی وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ بڑی اچھی بات ہے اور بڑا اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بات کرنے کے بعد، ہمارے جرائم کی بات کرنے کے بعد آخر میں بات وہی ارشاد فرماتے ہیں، اسے رغبت ہے توبہ کرنے کی۔ اس آیت میں دعوت ہے توبہ کرنے کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور بات سن لو کان کھول کے، جس آدمی سے کوئی برائی ہو جائے اور یظلم نفسہ، یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ مطلب یہ کہ گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ چوری کر بیٹھا، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، لیکن اس کا علاج یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا، اللہ کے رسول کے پاس آ جاتا، بات نہ وہاں سے ضد نہ کرتا، نہ جاتا اپنے گناہ پہ، نہیں جی میں نے جو کچھ کیا یا میری بات کیوں نہیں مانی گئی، یا میں چور نہیں ہوں، چور تو تم ہو۔ جب اللہ نے آیتیں نازل فرما دی اب تسلیم کر لینا، یہی ایک راستہ تھا۔ فرمایا کہ جب تم سے کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو، تو پھر تم میں سے جو کوئی، دونوں آپشن تو دونوں ہے اس دنیا میں، دوسرا راستہ بھی کھلا ہے انسان کے لیے۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد جو کوئی اللہ کے حضور آئے گا، استغفار کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، وہ یقیناً اللہ کو بخشنے والا پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب شیطان نے مہلت لی اللہ تعالیٰ سے تو شیطان کہنے لگا کہ یا اللہ تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم، جب تک کسی آدمی کے جسم میں روح باقی رہے گی، مراد ہے کہ اس کی موت تک میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا اور اس کو گناہ کرواتا رہوں گا، اس کو جہنم میں لے جانے کی کوشش کرتا رہوں گا، مسلسل گناہ کرواتا رہوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کو تو کوئی عادت کرنے والا نہیں ہے، اللہ سے تو کوئی آگے گزرنے والا نہیں ہے، کوئی بڑھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی اس بات کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، اور مجھے میرے اپنے بلند مرتبہ کی قسم، جب تک لوگ گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں لوگوں کو معاف کرتا رہوں۔ فرمایا کہ جب انسان اقرار کرتا ہے ربی اذنبت، یا اللہ اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا، ربی اذنبت، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے کو پتا ہے کہ جب گناہ ہوتا ہے تو ایک پکڑنے والی ذات بھی ہے اور معاف کرنے والی بھی ذات ہے۔ انسان کہتا ہے ربی اذنبت فاغفر لی، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف فرما دو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو پتا ہے کہ میرا رب ہے جو گناہ پہ پکڑتا بھی ہے اور اگر اس سے معافی مانگی جائے تو معاف بھی کرتا ہے۔ فرمایا کہ میرے بندے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ فرمایا کچھ دیر گزرتی ہے جتنی اللہ چاہتا ہے، پھر اس سے گناہ ہوتا ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ پھر فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو پتا ہے کہ میرا رب ہے جو گناہ پہ پکڑنے والا بھی ہے اور گناہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے فاغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں معاف کیا۔ فرمایا کہ جب تک انسان گناہ کرتا رہے گا مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، اے میرے بندے جب تک تو گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی کہ
جب کوئی تم اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھو، جب کوئی گناہ ہو رہا ہے تم سے، تو تم میں سے جو کوئی میرے دروازے پہ آ جائے گا تو اللہ کو بڑا غفور رحیم پائے گا، وہ محروم نہیں جائے گا، میں اس کو گناہ معاف کر دوں گا۔ اب یہ ہر آدمی کا اپنا اپنا نصیب ہے کہ انسان ان دونوں راستوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ گناہ ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، انسان بھولتا ہے، گناہ ہوتا ہے، پھر انسان توبہ استغفار کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، لیکن توبہ میں عزم تو یہی ہونا چاہیے کہ یا اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ توبہ میں عزم تو یہی ہونا چاہیے، لیکن انسان ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان اسی معنی میں کمزور ہے کہ انسان عزم کرتا ہے، فلم نجد لہ عزما، ہم نے عہد لیا آدم علیہ السلام سے کہ فرعون کے پاس نہ جانا، اور اس نے وعدہ بھی کر لیا کہ یا اللہ نہیں جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں فلم نجد لہ عزما، ہم نے اس کو عزم میں پکا نہیں پایا، بس کچا رہ گیا، ہو گئی غلطی اس سے۔ اس لیے غلطی تو ہو جاتی ہے، لیکن اب دو راستے ہیں، ان دونوں راستوں میں اللہ کا فرما بردار اور اللہ کی رضا چاہنے والا اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے والا وہی ہے جو گناہ کے بعد فوراً اللہ کے حضور جھک جائے، توبہ استغفار کرے اور اپنے اس گناہ کی تلافی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں سے برائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جو طریقہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیا پہلے انبیاء کرام کا طریقہ بھی یہی تھا؟ پہلے انبیاء کی جو احکام تھے وہ ہمارے احکام سے کچھ مختلف تھے۔ کہا جاتا ہے، تفاسیر میں لکھا ہے کہ جو یہودیوں کی نماز تھی اس میں رکوع نہیں تھا، سجدہ تھا لیکن رکوع نہیں تھا، اور اسی لیے الگ سے یہ آیت بھی آتی ہے قرآن مجید میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب انہیں رکوع کے لیے کہا جاتا ہے، ان کی اپنی نماز میں رکوع نہیں تھا، اس لیے بطور خاص رکوع کا ذکر کیا گیا۔ لیکن ویسے یہ ارکان تھے، نماز بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھا، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن مسائل اور احکام میں کچھ فرق تھا۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ پہلے میں راستے سے بھٹکا ہوا تھا اور گناہ تھے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، استغفار کا طریقہ جو قبولیت کے قریب ہو وہ بتائیں، اور ساتھیوں سے دعا کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نیک جذبہ قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیک آرزو اور نیک دعا قبول فرمائے۔ اور اس بارے میں ویسے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دعا کا دروازہ جو ہے ہر وقت کھلا رکھا ہے، اور قبولیت دعا کے یقیناً بعض مواقع ہیں، اور انسان کو جب بھی موقع ملے وہ انسان کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اس میں یہ بات، وہ حدیث جو میں نے پہلے ایک دفعہ جس کا حوالہ دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات یہ دو دن ایسے ہیں جن میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اور اس حدیث کا باقی حصہ کیا ہے؟ اس کا باقی حصہ یہ ہے کہ دو آدمی ایسے ہیں جن کی توبہ ان دو دنوں میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ دو ایسے آدمی ہیں جن کی توبہ ان دو دنوں میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ وہ آدمی وہ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جمعرات کا دن اور سوموار کا دن جو ہے ان دو دنوں میں اللہ تعالیٰ ہر آدمی کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ دو دن جو ہے، اور جنت کے دروازے کھلنے کا مطلب بھی یہی ہے، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کی توبہ قبول فرما لیتے، یہ اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، لیکن دو آدمی جو آپس میں کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے معاملے میں توقف کرو، حتیٰ کہ یہ آدمی ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیں، تب ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو دن جو ہے اگر انسان کو اللہ توفیق دے تو تہجد کا وقت جو ہے بڑا قیمتی وقت ہے، بہت قیمتی وقت ہے۔ انسان قیامت کے دن ان چیزوں کو یاد کر کے پچھتائے گا، یقیناً یاد کرے گا قیامت کے دن ان چیزوں کو، اوہو اچھا جی یہ کام ایسے کرنا تھا، یہ کام ایسے ہو سکتا تھا، اچھا جی یہ اتنا آسان کام تھا، یہ کہ ہم کیوں نہیں کر سکے، بڑا افسوس ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ انسان قیامت کے دن پچھتائے گا، بڑا قیمتی وقت ہے، بڑی اللہ کی رحمت کا، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح نازل ہو رہی ہے۔
گناہوں کی معافی کے. اور پھر حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پہ مسکراتے ہیں جو آدمی صبح تہجد کے لیے اٹھتا ہے. اتنے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس آدمی پہ. بڑا قیمتی وقت ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. طاغوت کون سی چیز کا نام ہے؟ کس چیز کو طاغوت کہتے ہیں؟ عام طور پہ طاغوت کا لفظ قرآن شریف میں آیا ہے اور مفسرین میں مترجمین نے عام طور پہ اس کا ترجمہ شیطان سے کیا ہے. لیکن حقیقت میں طاغوت وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے جو نہ یہ کہ خود اللہ کی باغی ہو، اللہ کے سرکش ہو، خود مشرک اور کافر ہو، بلکہ اپنا کفر اور شرک جو ہے وہ دوسروں پہ مسلط کرنے کی کوشش کرے. جو کافر اور مشرک اپنے عقیدے، اپنی تہذیب، اپنے عادات و اطوار دوسروں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کو بھی اپنی طرح اللہ کا نافرمان، اللہ کا باغی اور اللہ کا سرکش بنانا چاہتے ہیں، وہ ہے طاغوت. یہ گویا کافر اور مشرک سے ایک قدم آگے بڑھ کے ہے. مجرم، بڑا مجرم ہے، خود بھی کافر اور مشرک ہے اور دوسروں کو بھی کافر اور مشرک بنانا چاہتا ہے. یہ ہے طاغوت. جس مسجد میں قبر ہو اس مسجد میں سجدہ یا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ایسی مسجد میں نماز پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کیا مسلمان بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، بچہ ہو یا بڑا؟ اس مسئلے میں علماء نے اختلاف کیا ہے. بعض کے نزدیک قرآن مجید کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے جب انسان پاک ہو تو وضو کے بغیر قرآن مجید کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے. بعض علماء کے نزدیک وضو کے ساتھ ہاتھ لگانا چاہیے. اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں رائے دی جا سکتی ہے. افضلیت تو واقعی یہی ہے، افضل بات وہ تو یہی ہے کہ وضو کے ساتھ کیا جائے. لیکن انشاءاللہ امید یہ ہے کہ جو بچے قرآن مجید کو وضو کے بغیر پڑھتے ہیں یا قراء استاد وغیرہ بغیر وضو کے پاک ہونے کی حالت میں پڑھاتے ہیں، یا جو آدمی قرآن مجید کو بغیر وضو کے پڑھتا ہے، انشاءاللہ اس کے کوئی گناہ یا وبال نہیں، اس لیے کہ واضح طور پہ ممانعت نہیں آئی احادیث میں اس کی. لیکن اگر انسان وضو کر کے ہاتھ لگائے یا اہتمام کرے اس کا تو الحمدللہ افضل ہے، وہ نیکی کی بات ہے. جنازہ 4 تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ضروری ہے یا پہلی بار ہاتھ اٹھانے سے کافی ہو جائے گا؟ ویسے تو ہاتھ اٹھانا جو ہے یہ تکبیر کے ساتھ معروف بات ہے، لیکن یہ مسائل ایسے ہیں جن میں شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے. جو آدمی ہاتھ اٹھانے پہ جس کا اطمینان ہے وہ اٹھا لے، جس کا ہاتھ نہ اٹھانے پہ اطمینان ہے وہ نہ اٹھائے. انشاءاللہ دونوں طرح سے نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے تو واضح بات ہے کہ اٹھانا ہی اٹھانا ہے. باقی تکبیریں جو ہیں ان میں اگر اٹھا لیے جائیں تو افضل ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ تکبیر کا جو حکم ہے وہ ہاتھ اٹھانے کے ساتھ ہی ہے. لیکن اگر کوئی نہیں اٹھاتا تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک بھائی مجھے لکھا ہے کہ اپنے بھائی طاہر قادری کو سمجھائیں کہ بیٹھ تو میری کبھی اس سے ملاقات ہوئی تو بتا دوں گا اسے. بیمار لوگوں کی صحت کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ شفا اور کامیاب فرمائے. 2 بچیاں ہیں، ان کو علم حاصل کرنے کے لیے بھائی نے درخواست کی ہے کہ کیا بچیاں علم حاصل کر سکتی ہیں؟ بچیوں کا معاملہ جو ہے یہ بڑا نازک ہے اور بڑا اس میں احتیاط کرنی چاہیے. بچیوں کا معاملہ جو ہے نا اس کو دونوں طرح سے ان کی تربیت ہونی چاہیے. دین کی تربیت اور گھرداری سلیقہ شعری، یہ دونوں چیزیں لازم ہیں. بچوں کا معاملہ اور طرح کا ہے. بچیوں کو آپ ساری زندگی پڑھاتے رہے قرآن حدیث اور ہنڈیاں پکانی نہ آئے یا روٹی پکانی نہ آئے تو گھر نہیں چلے گا. یہ مسائل ایسے بے شمار گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. ایسے عورت کا بنیادی کام جو ہے وہ ہے گھرداری، گھر کو سنبھالنا
اور بچوں کی اچھی تربیت کرنا اور بچوں کو تعلیم دلائیں اپنی اولاد کی بہتر تعلیم و تربیت کے لیے، نوکری کے لیے تعلیم نہ دلوائیں۔ یہ جو ظاہر ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے ارادے سے، نیت سے جو آپ تعلیم دلائیں گے وہ تو ہوگی قرآن حدیث کی۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے نیت سے جو آپ تعلیم دلائیں گے وہ تو ہونی چاہیے قرآن حدیث کی، وہ بیالوجی اور زوالوجی اور میتھمیٹکس اور انجینئرنگ اور میڈیکل کی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک وقت تک بچیوں کو تعلیم دلائیں، ان کی تربیت کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھرداری کے جتنے معاملات ہیں، معاملہ بعض اوقات ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ بچیاں تعلیم حاصل کر کے سرکش بن جاتی ہیں، اپنے شوہر کو برداشت نہیں کرتی تھے اس کے حکم کو، اور شوہر کو شوہر نہیں سمجھتی، بڑے معاملات یہ وہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر آدمی کہتا ہے جی اچھا جی ہماری بچی تو اتنا پڑھی ہے اور اتنا قرآن تعلیم ہے، اور شوہر نے ایسے کیا تو اس نے اس کو حدیث پڑھ کے سنائی تو اس نے اس کو زیادتی کی، یہ کیا وہ کیا۔ یہ معاملے بعد میں پھر تعلیم ضرور دلوائیں، لیکن تعلیم اس نیت سے قرآن حدیث کی دلوائیں کہ آگے اپنے بچوں کی تعلیم تربیت جو ہے وہ نیک ہو، اچھی ہو، اور ان کو اپنے بچوں کو وہ قرآن حدیث پڑھا سکیں، اس نیت سے قرآن حدیث کی تعلیم دلائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ بچیوں کا جو اصل وظیفہ ہے، جو بچیوں کا اصل کام ہے، گھرداری کو سنبھالنا، شوہر کو راضی رکھنا، اپنے بال بچوں کی صحیح تربیت کرنا اور اپنے گھر میں وقت دینا، گھر کی اب یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی ذمہ داری کی باتیں ہیں، بہت ذمہ داری کی باتیں ہیں۔ جو عورت اپنے گھر کے فرائض پورے کرتی ہے اس کو تو ایک منٹ گھر سے نکلنے کے لیے باہر نہیں ملتا۔ جو عورت پھر واقعی صحیح معنوں میں اپنے گھر کو سنبھالنے والی ہے، اس کے پاس تو پارکوں میں جانے کے لیے، مارکیٹوں میں جانے کے لیے، ادھر ادھر پھرنے کے لیے ایک منٹ بھی نہیں بچتا۔ اس لیے تعلیم سے تو میں منع نہیں کرتا، تعلیم اور وہ بھی قرآن حدیث کی تعلیم ضروری ہے بچیوں کے لیے، لیکن بچیوں کے لیے گھرداری کے معاملات اور سلیقہ شاعری کے معاملات اور اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنا، اپنے بچوں کی حقوق ادا کرنا، یہ بھی بڑا ضروری ہے معاملہ۔ اس لیے اس میں تھوڑا توازن ہونا چاہیے، نہ انسان بالکل ادھر لڑک جائے، نہ انسان بالکل ادھر لڑک جائے۔ بالکل جاہل رکھنا یہ بھی مصیبت ہے اور اس کے بھی مشکلات ہیں، اور ساری عمر اس کو یہی پڑھاتے رہنا اور پڑھاتے پڑھاتے اس کو اگلے گھر بھیج دینا، اور اس کو کسی بات کی سمجھ نہ ہو یا عقل نہ ہو یا گھر کو نہ سنبھال سکے تو وہ بھی پھر مصیبت ہے۔ اس معاملے میں بچیوں کے معاملے میں توازن سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔